بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں حضرت حور کی جانثاری کا واقعہ۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ابن جیاد کا غلام سالم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ پہنچا، تلوار چمکائی اور شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا۔ سیدہ کا لال اٹھا مگر حضرت حور نے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کیا، آقا جانثار غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، حور یہ تو ٹھیک ہے مگر نہیں چاہتا ہے کہ میری وجہ سے کوئی اپنی جان گنوائے۔ حور نے پھر عرض کی، یا حسین، مجھے اپنی جان پیاری نہیں، ایمان پیارا ہے، اور زندگی عزیز نہیں، دین عزیز ہے۔ اگر دین و ایمان کی خاطر یہ جان جاتی ہے تو جائے، اگر ناموس اہل بیت کی حفاظت کے لیے موت آتی ہے تو آئے۔ یا سید، دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اجازت دیجیے۔ امام علی مقام نے اجازت دے دی اور فرمایا، حور جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے۔ اہل تو تمہارا نام حور ہے، اور جاؤ، اب تمہیں دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ حور شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے نکلا اور امر سید کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دنیا کے جلیل انسان، اب میں وہ حور نہیں جو حضرت امام حسین کو گرفتار کرنے پر مامور تھا، اب میں وہ حور نہیں جو اہل بیت کو گھیر کر لایا، بلکہ اب میں رائے حق و ہدایت میں قربان ہونے والا حور ہوں، دین و ایمان کی جان دینے والا حور ہوں، اور امام برحق کے قدموں میں نثار ہونے والا حور ہوں، اور جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والا حور ہوں۔ اور بد فطرت کوفیوں، تم نے نواسۂ رسول کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا، اپنے دین کا امام تسلیم کرنے کے لیے بلایا، اور اپنی طریقت کا پیر ماننے کے لیے بلایا، اور جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے اور تمہاری قسموں پر یقین کر کے آ گیا ہے تو اب اس کو مجبور کرتے ہو کہ وہ ایک فاسق و فاجر کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لے۔ اب اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک بے دین کو اپنا امام بنا لے، اور اب اس کو تنگ کرتے ہو کہ وہ ایک عیاس و بدکماس کو اپنی طریقت کا پیر مان لے، حالانکہ مذہب ان کے گھر کا ہے، دین ان کے گھر کا ہے، اور طریقت ان کے گھر کی ہے۔ نہیں، بلکہ نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، نیابت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، گنہگاروں نہ گھبراؤ، عدالت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوانا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ اس لیے خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور حضرت امام کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو، آگے بڑھو اور اس حق کے امام کے پاؤں پکڑ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ حور کی اس حقیقت افروز تقریر نے امر سعد اور کوفیوں کے دل ہلا دیے۔ کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، اور جواب دیتے بھی کیا تھے، جھوٹے، بے وفا تھے اور دغاباز تھے۔ لیکن امر سعد پکارا، ساتھیوں دیکھتے کیا ہو، اٹھو اور اس نمک حرام کا منہ بند کر دو۔ چنانچہ سالم آگے بڑھا اور پھر ایک تیر سرسراتا ہوا حور کے کانوں کے قریب سے گزر گیا۔ حور جوش میں آ گیا اور للکارا کہ او ابن جیاد کے غلام، میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں، تو ابن جیاد کا غلام ہے، اور میری ماں نے میرا نام حور آزاد رکھا ہے، اور میں پہلے بھی دنیا کے غم و فکر سے آزاد تھا، اور اب تو فاطمہ کے لال نے مجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ تو ابن جیاد کا غلام ہے، امر سعد کا غلام ہے، اور یزید کا غلام ہے، اور میں اب محمد کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں، اور امام حسین کا غلام ہوں۔ جا اور امر سعد سے کہہ کہ وہ خود مقابلے میں آئے اور میری تلوار کی کاٹ دیکھے۔ دشمن نے آواز دی، یہ ٹھیک ہے کہ میں غلام ہوں مگر بہادر ہوں، آگے آؤ اور میری شمشیر کے جوہر دیکھ۔ حور نے جوش میں آ کر گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ہوا کی طرح سالک کے سر پر پہنچا۔ تلوار بجلی کی طرح چمکی اور پھر سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ امر سعد اس ناکامی کو دیکھ کر پکارا اٹھا کہ اے یزید اور ابن جیاد کے نمک خوار، تم میں سے کون بہادر ہے جو حور کو قتل کرے اور یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے؟ اس لالچ نے حسین بن نمیرہ کو اندھا کر دیا۔
اور وہ بڑے تکبر و غرور سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، لیکن وہ ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ حور نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے اور شوق شہادت میں خود ہی یزیدی لشکر میں گھس گیا کہ کسی طرح عمر سعید کو قتل کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی اور حور کے ایک ایک حملے سے کئی یزیدی گرتے تھے، اور پھر دشمنوں نے یک بارگی میں حملہ کیا۔ تیروں کی بارش اور تلواروں کی بوچھار سے حور زخموں پر زخم کھا رہا تھا مگر لڑتا جا رہا تھا۔ آخر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ عمر سعید پکارا، حسین اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت حسین کے حور کے پاس گئے اور فرمایا مرحبا۔ حور نے آنکھیں کھولی اور پھر آخری بار اپنے آقا کو دیکھا اور قدموں میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہندوستان کے مقتدیوں، غور کرو اور مسجدوں میں اپنے اپنے امام کے پیچھے پڑھنے والوں سوچو اور کسی امام کا مقتدی بن کر پھر اس کا حق ادا کرنے کا طریقہ حضرت حور سے سیکھو، جس نے حضرت امام حسین کے پیچھے ایک نماز پڑھی اور پھر اپنے امام کے قدموں میں جان دے کر اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کر گیا۔ اور آپ ہے کہ کسی امام کے پیچھے 10 سال بھی نمازیں پڑھنے کے بعد اس کی عزت و آبرو کی خاطر جان دینی تو درکنار، اس کا ساتھ تک نہیں دیتے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل TTS اسٹوری کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے سچے اور اچھے اسلامک بیانات ویڈیو لاتا رہوں۔ خدا حافظ۔